السلام علیکم، این ایف آئی نیوز پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں یونس بولانی۔ ناظرین، سوشل اسپیشل میں آج ہمارے ساتھ عبدالندیم ایک لڑکا موجود ہے جو کہ 2014 سے اب تک ایک بیماری سے لڑ رہا ہے، اور یہ جب 2014 میں بیمار ہوا اس کے بعد ہاسپٹلس کے چکر لگتے گئے اور ابھی تک یہ جو ہے پرعزم ہے کہ بیماری کو شکست دے دے گا، لیکن ہمارے پاکستان میں شاید اس طرح کا کچھ مسائل ہیں میڈیکل کے جو پاکستان میں حل نہیں ہو سکتے۔ اس کے ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے گردے کا، اور ایک بار یہ ٹرانسپلانٹ ہوا۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سکندر بھائی۔ ان کے بھائی نے جو ہے اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا گردہ دے دیا، لیکن کیا مسئلے مسائل ہوئے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کے باوجود بھی اس کی جان کو ابھی تک خطرہ ہے۔ کس طرح سے یہ گردے واش ہوتے ہیں، کس اذیت کا شکار ہے، یہ اسی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بیٹا، یہ بتاؤ، آپ کو جب یہ بیماری ہوئی تب سے آپ نے کہاں کہاں علاج کرایا اور کتنی مشکلات ہوئی؟ میں نے 2014 میں ملتان میں کڈنی سینٹر گئے تھے، جی، تو ادھر پہلے نشتر گئے تھے ادھر اچھا، نشتر گئے تھے۔ 2014 میں، تو کڈنی ایک جو ہے نا بیٹھ گیا تھا ادھر، تو مجھے پتا ادھر سے لگا ہے، تو انہوں ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کا جو ہے نا ایک کڈنی خراب ہو گیا ہے، ایک پہ ابھی چل رہا ہے۔ انہوں نے میڈیسن بھی دیے تھے، تو میں وہ میڈیسن کھاتا رہا، تو میڈیسن چلتا رہا، تو 2017 سے نہ دوبارہ دوسرا کڈنی بھی فیل ہو گیا تھا۔ یعنی ناظرین، 2014 سے 17 کے درمیان میڈیسن پہ چلتے رہے، لیکن اس کو بجائے کہ ٹھیک ہونے کے دوسری کڈنی پہ ظاہر ہے جب لوڈ پڑتا ہے تو وہ اس طرح سے علاج نہیں ہو سکا جس طرح سے ہونا چاہیے، اور ان کو شاید دلاسوں میں رکھا گیا۔ اس کے بعد 2017 میں دوسری کڈنی پر بھی اثر پڑا اور وہ بھی بیٹھ گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو ہے نا دوبارہ ڈائلسس پہ آ گیا، کڈنی سینٹر گئے۔ پہلی دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہ کڈنی کیا چیز ہوتی ہے، کیا چیز نہیں ہوتی، تو پہلی دفعہ ادھر سے ملتان کڈنی سینٹر میں جو ہے نا میرا دوسرا کڈنی بھی فیل ہو گیا تھا، تو اس کے مرحلے سے ابھی تک جو ہے نا چل رہا تھا 2020 تک۔ تو مجھے کڈنی کزن نے دیا تھا۔ اچھا، کزن نے، جو سکندر بھائی کے بھائی ہیں، کیا طارق نام ہے؟ طارق بلوچ نے آپ کو کڈنی، وہ آپ کا کزن لگتا ہے؟ ہاں جی، کزن لگتا ہے میرا۔ اچھا، تو اس نے کڈنی 2020 میں دیا تھا، تو 2 سال چلا وہ کڈنی، اس کے بعد وہ دوسرا بھی خراب ہو گیا۔ جو کڈنی آپ کو لگی تھی وہ 2 سال تک چلی اور اس کے بعد وہ بھی خراب ہو گئی۔ اب ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ابھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوسرا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا آپ کا، جو ہے نا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 2-2.5 سال کے بعد ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہوتا۔ تو ابھی ڈائلسس پہ چل رہا ہوں، ابھی تو کوئی چانسز نہیں ہے۔ نہیں، امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، آپ سے بھی ریکویسٹ، ہمارے سننے والے جتنے بھی ہیں نور فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے ویورز اور تمام جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، دیکھیں، جب ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت بچانے کے برابر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جو ان بھائی کی مدد کرنا چاہے، ہم نمبرز بھی یہاں پر چلا دیں گے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے۔ اور پاکستان میں اب یہ علاج پاسبل نہیں ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب یہ جو ٹرانسپلانٹ ہونا ہے یہ ایبروڈ میں ہوگا، کہیں پر امریکہ، برطانیہ، باہر جہاں پر بھی ہوگا، لیکن یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا یہ جو علاقہ، اس طرح آپ کو یہ کلچر بھی دکھا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح کی یہاں کی سچویشن ہے، اب یہ افورڈ نہیں کر سکتے 2014 سے 17 تک، اور پھر 17 سے 20، 22 اتنے تک اگر بیماری سے ایک خاندان لڑتا آیا ہے تو اب تو سب کچھ لگ چکا ہے۔ تو تمام مخیر حضرات سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس بھائی کی مدد کی جائے۔ اور بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کے یہ کیا لگتے ہیں؟ بھائی، آپ کا بھائی ہے؟ جی بالکل۔ تو آپ کہیں گے کیا مشکلات ہوئیں، اب پھر کس طرح سے اس کا کرنا ہے، کچھ سوچا ہے؟ مشکلات تو بہت ہوئی۔ 2017 سے یہ مسئلہ ہوا تھا، ہم نے بہت ٹرائی کی، پہلے پی کے ایل آئی میں ٹرائی کی تھی۔ پی کے ایل آئی میں کڈنی ڈونر میں تھا اور میرا سسٹر تھا، وہ ہم دونوں ریجیکٹ ہو گئے تھے۔ پھر ہم خاموش ہو کے گھر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد کزن نے آگے کہا، سہارا دیا کہ میں ہوں، جب میرا اگر کڈنی لگتا ہے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو بس دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کزن سے۔ بعد میں کزن نے جو ہے کہ پھر دوبارہ کہا ہے، تو ہم دوبارہ چلے گئے تھے گمبٹ ہاسپٹل، وہاں پہ ہم نے 1 سال پورا پروسیس چلا۔ اس کے بعد ہمارا ٹرانسپلانٹ ہو گیا تھا۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد 2 سال بالکل سیٹ رہا، میڈیسن لے کے آتے تھے وہیں سے۔ دوبارہ 2 سال کے بعد ریئیکشن شروع ہو گیا تھا،
تو یہ کرونا کی وجہ سے گمبٹ والے انہیں ہاسپٹل بند کر دیا تھا. ہم SIUTC والا ہاسپٹل کراچی چلے گئے تھے, تو وہاں ٹریٹمنٹ وغیرہ کی انہوں نے ATG انجیکشن 44,000 کا ایک تھا, وہ بھی لگائے تھے 8, پھر بھی واپس نہیں آیا. تو دوبارہ پھر انہوں نے کہا طبیعت خراب ہو تو ڈائلسس کروا لیں. ابھی تو ڈائلسس پہ ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں پاسبل نہیں ہے کہ دوسرا ٹرانسپلانٹ یہاں پاکستان میں نہیں ہو سکتا. تو بس اللہ کے آسرے میں اب انہوں نے کوئی کنٹری سجیسٹ کیا کہ کس ملک میں جا کر آپ یہ کرائیں, جہاں پر وہ ریفر کریں گے, کچھ بتائے؟ نہیں, انہوں نے ایسے کہاں بتاتے, کہتے ہیں کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کیا بتائیں آپ کو, جب افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ بتاتے نہیں کہ کہاں پہ لے کے جانا ہے. بہرحال اللہ کی ذات بڑی ہے, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, اللہ کرم کرے گا. NFA نیوز پوائنٹ کے سوشل اسپیشل سے ناظرین فی الحال اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے, اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.